السلام علیکم۔ ریاض شاہد پروڈکشن کے تحت تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار، مصنف اور ہدایت کار ریاض شاہد تھے۔ فلم کے کیمرہ مین نبی احمد تھے، جن کی معاونت بابر بلال اور وقار شیخ نے کی۔ اردو زبان کی یہ فلم ایورنیو اسٹوڈیو لاہور اور کراچی میں مشترکہ طور پر تیار کی گئی اور 1969 کی اس 97ویں نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا زرقا۔ زرقا کے نمایاں اداکاروں میں اعجاز، نیلو، تالش، علاؤالدین، ناصرہ، ساکی، چھم چھم، زلفی، فومی، اعجاز اختر، کمال ایرانی، ایم ڈی شیخ، راج ملتانی اور مہمان اداکاروں میں فضل حق، یوسف خان، الیاس کشمیری اور اسلم پرویز شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فلسطین کے حریت پسندوں اور آزادی کے طلبگاروں پر بنائی گئی یہ فلم زرقا نامی ایک لڑکی اداکارہ نیلو سے شروع ہوتی ہے، جس کا باپ خالد حسینی اداکار فضل حق ایک خفیہ مجاہد تنظیم الآصفہ کا رکن ہوتا ہے اور ایک یہودی فوجی کو مار دیتا ہے۔ یہودی سپاہی میجر ڈیوڈ اداکار تالش کی کمان میں تلاشی کے لیے خالد کی بستی پر دھاوا بولتے ہیں۔ خالد اپنے بیوی بچوں کو وہاں سے روانہ کر کے اپنی بیٹی زرقا سمیت وہاں رہ جاتا ہے۔ زرقا کو ایک سائٹ پر کر کے خالد میجر ڈیوڈ کا سامنا کرتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد زرقا قریب المرگ باپ کے پاس آتی ہے، جو اسے اپنی تنظیم کی خفیہ نشانی دے کر بیت المقدس میں تنظیم کے سربراہ شعبان لطفی سے ملنے کا کہتا ہے۔ زرقا بیت المقدس پہنچتی ہے اور شعبان اداکار علاؤالدین سے ملتی ہے، وہیں اسے اپنا منگیتر عمار اداکار اعجاز بھی ملتا ہے۔ عورت ہونے کی وجہ سے شعبان زرقا کو تنظیم میں شامل کرنے سے انکار کر دیتا ہے، مگر زرقا شعبان کو منا لیتی ہے۔ شہر کے قہوہ خانے کی رقاصہ اداکار چھم چھم کے پکڑے جانے پر اب قہوہ خانے میں زرقا رقاصہ کا روپ دھار کر وہاں ناچنے لگتی ہے۔ میجر ڈیوڈ چال چل کر اپنے ایک فوجی اداکار اعجاز اختر کو مسلمان مجاہد بنا کر زرقا اور عمار کے ذریعے شعبان کے خفیہ ٹھکانے پر بھیج دیتا ہے اور خاموشی سے ان کا پیچھا کر کے ان کے اڈے کا پتہ معلوم کر لیتا ہے۔ وہاں شعبان کی تجربہ کار نگاہیں ایک مسلمان میں چھپے یہودی کو پہچان جاتی ہیں، مگر ڈیوڈ یکدم ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ شعبان اور اس کے ساتھی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں مگر پکڑے جاتے ہیں۔ اب ڈیوڈ زرقا اور عمار کو بھی پکڑ کر قید کر لیتا ہے۔ شعبان کے چہرے سے ناواقف ڈیوڈ شعبان اور اس کے ساتھیوں پر تشدد کرتا ہے تاکہ شعبان کی نشاندہی ہو سکے، مگر کوئی بھی زبان نہیں کھولتا۔ شعبان کے ایک ڈاکو دوست صحرائی اداکار ساکی کو جب اس کی گرفتاری کا پتہ چلتا ہے تو وہ جان پر کھیل کر اسے چھڑا لاتا ہے، مگر شعبان اکیلا آنے پر صحرائی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ادھر ڈیوڈ کی نیک دل بیوی اینجلا اداکارہ ناصرہ اسے اربوں پر ظلم کرنے سے روکتی ہے، مگر ڈیوڈ اس کی ایک نہیں سنتا۔ ایک دن اینجلا ڈیوڈ کے پاس اس کے دفتر میں آتی ہے اور زرقا پر تشدد ہوتے دیکھتی ہے۔ اینجلا ڈیوڈ کو اکسا کر زرقا سے راز اگلوانے کے بہانے اندر جا کر زرقا سے لباس تبدیل کر کے اسے فرار کروا دیتی ہے۔ ڈیوڈ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اینجلا کو مار دیتا ہے، مگر اس کا ایک اور کیپٹن اس کے پیچھے تمام مجاہدین کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب بچے کھچے مجاہدین دوبارہ شعبان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور سب مل کر اسرائیلی فوج کے مین ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اس حملے میں شعبان پکڑا جاتا ہے، جسے ڈیوڈ اندھا کر دیتا ہے۔ عمار ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرتے ہوئے مارا جاتا ہے اور زرقا شدید زخمی ہو جاتی ہے، جسے ڈیوڈ پھانسی لگا کر گولیوں سے بھون دیتا ہے اور یوں فلم ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، فلسطین کی تحریک آزادی پر فلمائی گئی یہ متاثر کن فلم کمال تھی۔ علاؤالدین، نیلو، اعجاز، تالش، ساکی سب کی اداکاری بے مثال تھی۔ ناصرہ نے یہودن ہوتے ہوئے بھی ایک نیک دل عورت کا انتہائی زبردست کردار ادا کیا اور یہ فلم اس دور میں برصغیر میں فلسطین کی آواز بھی بنی۔ فلم کے تمام مناظر انتہائی متاثر کن تھے۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار لوگوں کو یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نسیم بیگم، مالا، منیر حسین اور مہدی حسن کے گائے گانوں کی شاعری حبیب جالب، خواجہ پرویز، ریاض شاہد اور سلطان محمود آشفتہ نے کی، جن کا میوزک رشید اترے اور وجاہت اترے نے ترتیب دیا۔ ان میں نسیم بیگم نے 2 اور مہدی حسن نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ مالا اور منیر حسین نے 3، منیر حسین اور نسیم بیگم نے 2 گانے گائے۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے میں پھول بیچنے آئی، میں توڑ کے بلبل کا دل،
یہ گیت اداکارہ نیلو پر پکچرائز ہوا۔ یا ابھی یا رفیق کیس ہے تو ہے صحرا، یہ گیت اداکارہ چھم چھم پر عکس بند کیا گیا۔ مہدی حسن کا مشہور زمانہ گیت رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، یہ گیت اداکار اعجاز پر فلمایا گیا۔ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ مالا اور منیر حسین کے اے غم جہاں ناچ خلق بے زبان ناچ، یہ گیت اداکارہ نیلو اور اعجاز پر شوٹ ہوا۔ آزادی کی روشنی لو، جلتی آگ کو شمع بنا کر رقص کرے پروانہ، یہ گیت بھی اداکار اعجاز اور اداکارہ نیلو پر پکچرائز کیا گیا۔ رقص کرے پروانہ امول انسان، آزادی کی روشن لو پر کام میرا جل جانا۔ منیر حسین اور نسیم بیگم کے ہمیں یقین ہے ڈھلے گی ایک دن، یہ گیت اداکار علاؤالدین اور اداکارہ نیلو پر عکس بند کیا گیا۔ ہمیں یقین ہے ڈھلے گی ایک دن، ستم کی یہ شام ہے فلسطین، میرا دل تھا بے قرار تھا تمہارا انتظار، یہ گیت اداکار اعجاز اور اداکارہ نیلو پر فلمایا گیا۔ میرا دل تھا بے قرار تھا تمہارا انتظار۔ ناظرین، یہ شہرۂ آفاق فلم 17 اکتوبر 1969 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ کراچی میں اسے اوڈین، راولپنڈی کے شبستان اور لاہور کے گلستان میں اس فلم کو عوام کے لیے ریلیز کیا گیا۔ اس فلم نے لاہور کے گلستان میں 40 ہفتے گزارے اور سلور جوبلی منائی۔ کراچی کے اوڈین میں اس فلم نے 102 ہفتے یعنی کہ 2 سال گزارے اور ڈائمنڈ جوبلی مکمل کی۔ اس فلم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ اسی وجہ سے یہ نہ صرف فلم آف دا ایئر قرار پائی بلکہ اس فلم نے بہترین فلم، بہترین ہدایت کار مصنف ریاض شاہد، بہترین اداکارہ نیلو، بہترین شاعر حبیب جالب، بہترین گلوکار مہدی حسن، بہترین فلم ایڈیٹر علی اور بہترین سیٹ ڈیزائنر حبیب شاہ نے ایوارڈز کی مد میں 8 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ نگار ایوارڈ کی تفصیل کے لیے ہم اپنے محترم دوست جناب طاہر مسعود صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ یوں یہ فلم پاکستان کے ماضی کی شاندار فلموں میں شمار ہوئی۔ تو یہ تھا فلم زرقا کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔